ایران اور اسرائیل کی دشمنی دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن ایک سوال ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے: اگر ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو پھر ایران میں رہنے والے یہودی کون ہیں اور وہ محفوظ کیسے ہیں؟ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کے آئے ہیں جس پہ آج تک بات نہیں ہوئی، اور کئی لوگ اس بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ ایران میں کتنے یہودی رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مسلم ممالک کی بات کریں تو دنیا میں ترکی کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ یہودی ایران میں رہتے ہیں۔ ایران میں یہودی کوئی نئی کمیونٹی نہیں، یہ وہی دور تھا جب قدیم فارس یعنی پرشین امپائر موجود تھا، یعنی ایران میں یہودی اسلام سے بھی پہلے یہاں رہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ایران میں یہودی زیادہ تر کن شہروں میں رہائش رکھتے ہیں یا رہتے ہیں، تو اس میں تہران میں سب سے بڑی کمیونٹی رہتی ہے، اس کے بعد شیراز اور پھر اصفہان۔ ان شہروں میں ان کی چھوٹی مگر منظم کمیونٹیز موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کر لیں کہ کتنی تعداد میں یہ موجود ہیں ایران کے اندر، تو ابھی 2026 کے مطابق 8,000 سے لے کے 10,000 افراد پہ یہ موجود ہیں۔ یہ تعداد پہلے لاکھوں میں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی، خاص طور پہ 20ویں صدی میں ہجرت کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ ایران کے آئین کے مطابق انہیں مذہبی آزادی بھی ملتی ہے اور نمائندگی بھی دی جاتی ہے پارلیمنٹ میں۔ ایک نشست یہودی کمیونٹی کے لیے فکس کی ہوئی ہے، جو اپنے علاقے کے یا اپنی کمیونٹی کے لیے وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ اسرائیل سے تو ایران کی دشمنی ہے، اور اب سے نہیں، سالوں سے ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، اور اسرائیل ایران کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور ایران اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ لیکن اسرائیل میں بھی یہودی رہتے ہیں اور کمپلیٹ یہودی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران میں جو یہودی رہتے ہیں وہ ابھی تک رہ رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جیسے کہ غزہ کا معاملہ ہو جائے، فلسطین کا معاملہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کا معاملہ ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایران اس کی پالیسیوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ ایران اپنی یہودی شہریوں کو قانونی مذہبی اقلیت مانتا ہے۔ ان یہودیوں کو غیر ملکی دشمن نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ کئی لوگ اگر پاکستان میں جیسے لوگ رہتے ہیں یا انڈیا میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، تو وہ یا افغانستان میں رہتے ہیں، تو وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایران، یا سوچ رکھتے ہیں یا ان کے ذہن میں یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ایران اگر اسرائیل کا دشمن ہے تو وہ یہودیوں کا دشمن ہے، اور وہ اپنے ملک میں جو رہنے والے یہودی ہیں تو وہ انہیں نکال کیوں نہیں دیتا اپنے ملک سے۔ تو یہ چیز اب آپ نے کلیئر اس چیز کو سمجھ لینا ہے کہ ایران کی یہودیوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی پالیسیز کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، جو وہ پالیسیز اس نے بنائی ہوئی ہیں فلسطین کے لیے اور اس کے ساتھ جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ اس کے لیے۔ اور اس میں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایران کی دشمنی جو ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ صرف اس چیز کی نہیں ہے کہ وہ یہودی کنٹری ہے اور اس کے ملک میں جو رہتے ہیں وہ بھی یہودی ہے، اور انہیں ملک سے باہر نکال دیا جائے یا انہیں نشانہ بنایا جائے یا انہیں ڈرایا دھمکایا جائے یا ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جائے، اس طرح کی ایران کی بالکل سوچ نہیں ہے۔ اور وہ صرف اتفاق نہیں کرتا تو اسرائیل کی پالیسیز جو کہ لبنان، غزہ، فلسطین، اس کے حوالے سے ہیں۔ اگر ہم بات کر لیں کہ ایران میں یہودی کس کس شعبے میں کام کر رہے ہیں، تو یہ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ کیئر کے مختلف شعبوں میں ہیں۔ اس کے علاوہ زیورات، کپڑا صنعت، تعلیم اور چھوٹے کاروبار، اس ہر قسم کے اس کام کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایران کے اندر ہی، اور عام ایرانی شہریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور اپنی شناخت کے ساتھ جو اس کی مذہبی ہے۔ اس کے علاوہ ایک طرف ایران اسرائیل کے خلاف اپنی سخت پالیسی رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف ایران کے اندر موجود یہودی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت بھی کرتے ہیں، اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور روزمرہ کی زندگی معمول کی طرح بسر کرتے ہیں۔
انہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ اپنے رسم و رواج کے مطابق گھومتے ہیں پھرتے ہیں، نہ لوکل آبادی سے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی حکومت سے انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے۔ اگر اس میں ہم بات کریں تو ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ صورتحال اگر جنگی بھی ہو، کسی ملک کے ساتھ اگر آپ کی سالوں سے جنگ چل رہی ہو اور آپ اس کو نقشے سے مٹانے کی بات کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسی فرقے کے یا اسی مذہب کے لوگوں کو جو آپ کے ملک میں رہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس کو بھی اپنے ملک سے اس کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ چیز ثابت ہوتی ہے ایران کے اس رویے کے ساتھ کہ اگر اسرائیل اس کا دشمن ہے اور نمبر 1 دشمن ہے، لیکن وہی یہودی آبادی جو اس کے ملک میں رہتی ہے اس کو اس نے برابر کے حقوق دیے ہوئے ہیں جو اس کے اپنے لوگوں کو ملتے ہیں، جو ایران کے ہر قسم کے انسان کے لیے جو کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، ان سب کو جو حقوق حاصل ہیں وہی حقوق جو ہیں یہودیوں کو بھی حاصل ہیں۔ تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ صرف ایران کے ساتھ جو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ اس کی پالیسیوں کا اور اس رویے کا معاملہ ہے، علاقے کے اندر اپنا دبدبہ بڑھانا چاہتا ہے اور اپنے آس پاس کے پڑوسی ملکوں کو پریشان کرتا ہے۔ اور ایران جس کے اندر یہودی موجود ہیں وہ اپنی آبادی کو کسی صورت کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اور نہ ہی وہ پہنچا رہا ہے، اور اسی وجہ سے آج ترکی کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑی مسلم ملکوں کی آبادی میں جو یہودی موجود ہیں وہ ایران میں موجود ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آئی اور آپ کو یہ اچھی لگی اور آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایران میں اتنی زیادہ تعداد یہودیوں کی بھی رہتی ہے، پارلیمنٹ کا بھی ممبر بنتا ہے، جبکہ اتنی بڑی ان کی دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ، تو یقیناً آپ کو ایک دم جھٹکا لگا ہوگا کہ یہ واقعی ایسے ہو سکتا ہے۔ اور ایران جن کو لوگ پوری دنیا اس ٹائم پورا کٹر سمجھتی ہے کہ ایک کٹر ٹائپ کا ملک ہے کہ جو کٹر اسلامک ہوتا ہے، اور وہاں یہ یہودی جی رہے ہیں، تو یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ان کی انسانوں کے ساتھ جنگ نہیں ہے، ایک ملک کی پالیسیوں کے ساتھ جنگ ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب اور بیل بٹن پش کر دیں۔ تھینک یو۔